قرآن اس کو حکایتاً بیان کرتا ہے کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا۔ جب برات کا وقت آیا نا، جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کی برات کا اعلان کیا کہ یوسف تو پاک ہے، ہم ہی گندے تھے جو ان کو لبھاتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا۔ فرماتے ہیں نفس امارہ تو بہت برائیوں کی طرف لے جانے والا ہے، لیکن آگے قید لگائے الا ما رحم ربی، سبحان اللہ، مگر میرا رب جس کو بچا لے، اللہ جس پہ رحم کرے، تو کوئی اپنی پارسائی کا اعلان نہیں۔ اور یاد رکھنا جنہوں نے پارسائی کا اعلان کیا وہ مصیبت میں پھنسے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو بہت پارسا نہ سمجھنا۔ تو ہم جب گناہ سے نہیں بچ سکتے تو آپ کو کیا بچا سکتے ہیں؟ لیکن وفا کا تقاضا ہے، جیسے وہ بھیڑوں کو ان بھیڑیوں سے بچانے کے لیے کتا بھونکتا ہے مالک کی خوشی کے لیے، اور بھیڑیں اس بھونک کو سن کر کے واپس ہو جاتی ہے، ویسے یہ مصطفیٰ جان رحمت کی بھولی بھالی امت جو نادانی کی وجہ سے، مجھے یقین ہے مسلمان کبھی بے غیرت نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی زنا کے اڈے پہ نہیں جا سکتا، نفس لے جا رہا ہے، بھولے پن میں جا رہے ہیں، نفس کی محبت میں جا رہے ہیں، نفس کے ورغلانے سے جا رہے ہیں۔ اپنا کام ہے بھونکنا، آگاہ کرنا، ہو سکتا ہے کسی کو یہ بھونک آگاہ کر کے پلٹا دے اور وہ حضور کے قدموں میں آ جائے۔ ایک بھی آ گیا ہم سب کی نجات ہے۔ یہ محفل اس لیے ہوتی ہے، اس لیے اس محفل میں اگر نصیحت کی جائے تو برا نہیں مانا کریں، اور اللہ کی قسم ہم تو کسی کو ٹارگٹ کر کے کبھی بولتے ہی نہیں، ٹارگٹ کر کے بولنے کو غیبت تصور کرتے ہیں، اور غیبت حرام ہے اور زنا سے بدتر ہے، اس لیے کبھی کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہا۔ بس بات تو جنرل کی جاتی ہے، بات تو ایسی کی جاتی ہے، آپ برا نہیں مانیں، بس بات اتنی ہے آیا کریں تو اس نیت کے ساتھ کہ میری اصلاح ہو جائے۔ آج اصلاح ہو گئی تو کامیاب ہے، آج اصلاح نہیں ہوگی تو پھر میدان محشر میں پچھتانے سے کام نہیں چلے گا۔ تو 16 سال کے بچے زنا کے اڈوں پہ جائیں، 17 سال کے بچے، 13 سال کی بچیاں اپنا سب کچھ لٹا رہی ہے، اپنی آبرو کا سودا کر رہی ہے۔ کل زنا کرنے والے کو پیسے دینے پڑتے تھے، اب حال یہ ہے کہ بچیاں بھی اور بچے بھی نفس کے اتنے غلام بن گئے کہ وہ ایک دوسرے کو گفٹ کر کے ایک دوسرے کی آبرو سے کھلواڑ کرتے۔ یہ حالات ہیں، قوم ان حالات میں ڈوبی ہوئی ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جنت تقسیم کرنے لگے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں ان کے ساتھ، ان کو کڑوی دوا پلائیں تاکہ انہیں شفا ہو۔ بیمار کو میٹھی دوائیں نہیں پلائی جاتی، بلکہ جو میٹھی ہوتی وہ دوا بھی کب ہوتی ہے۔ جنہیں دوا کی ضرورت ہے انہیں ہم دوا دیں، اس لیے کہ یہ ہم پہ اعتماد کر کے آتے ہیں، یہاں سے ہم جو دیتے ہیں وہ لینے کے لیے تیار رہتے ہیں، اس لیے ان کے اعتماد کے ساتھ ہم کبھی کھلواڑ نہ کریں، ورنہ ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، ہمیں بھی رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، حضور علیہ السلام میرے صادق و مصدوق نبی، سچے نبی نے فرمایا زانی کے لیے 3 باتیں کی جاتی۔ پہلی چیز اس کی روزی سے اللہ برکت اٹھا لیتا ہے، زانی کی روزی سے۔ اب زنا کے مختلف اسٹیپ ہیں۔ پہلا اسٹیپ زنا کا یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان مناظر کو دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ میں نہیں کہتا کون کیا کرتا ہے، ہم خود ڈوبے اپنے آپ میں۔ کیا ان آنکھوں کے زنا سے ہم بچتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں نمازی ہیں، حاجی ہیں، چہروں پہ داڑیاں ہیں، سروں پہ ٹوپیاں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس منظر سے بچتے ہیں، ان مناظر سے بچتے ہیں؟ جانتے ہیں اولیاء اللہ نے اپنی آنکھیں نکالی ہے، اگر ایک غلط منظر پر نظر پڑ گئی، ایک غلط منظر پر آنکھیں نکال کے پھینک دی، آنکھیں نکال کے پھینک دی۔ بہت دور چلا جاؤں گا اپنے عنوان سے، لیکن دور جانا بھی نہیں چاہتا، بات کو سمیٹنا بھی چاہتا ہوں، لیکن یہاں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں پیش کر کے اپنے جوانوں کو ان کی جوانی کا واسطہ دے کر کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھو نگاہوں کی حفاظت کتنی ضروری ہے،
اور مومن کی نگاہ کی حفاظت تو زیادہ ضروری ہے، کیونکہ انہی آنکھوں سے ہمیں اللہ کا دیدار کرنا ہے، جنت میں اللہ کا دیدار کرنا ان آنکھوں سے، قبر میں رسول پاک کا دیدار کرنا ہے ان آنکھوں سے۔ یہ آنکھیں بہت قیمتی ہیں، ان آنکھوں کی عظمت ہمیں پتہ نہیں ہے، ان آنکھوں کی عظمت ان سے پوچھو، ان آنکھوں کی عظمت ان سے پوچھو جن کو مصطفیٰ جان رحمت کا صحیح عشق مل گیا تھا۔ آج نگاہوں کے زنا میں اللہ ماشاءاللہ امت کی اکثریت ڈوبی ہوئی ہے، اور ہم احساس بھی نہیں ہے۔ قدرت نے احساس دلانے کے لیے روزی تنگ کر دی کہ اب تو تمہیں ہوش آئے، اس لیے کہ جب تمہاری روزی تنگ ہوگی تو تمہیں ہوش آئے گا، ہوش کے ناخن لے کے تم توبہ کر لو گے۔ لیکن تنگی رزق کا معاملہ ہم کہاں جوڑتے ہیں؟ ارے ابھی تو دنیا میں مندی چل رہی ہے، فلاں کی حکومت آ گئی تو تنگی آ گئی۔ مومن کے رزق کی تنگی سے کسی کی حکومت کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ مومن کا ایمان ہے، حکومتیں رزق نہیں دیتی، رزاق رزق، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے۔ یہ کیا بھیک مانگنے والے تمہیں روزی دیں گے؟ جن کی فریج اور جن کے گھر کے کچن روم ایک سے ایک نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کو نہیں کھاتے کیونکہ ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ جو خود اپنی کمائی نہیں کھا سکتے وہ تمہیں کیا کھلائیں گے؟ کھلانے والا میرا خدا ہے، قہار و جبار ہے، اور پھر کتنا کھلاتا ہے، پیدا ہونے کے بعد ہی نہیں، پیدا ہونے سے پہلے جس نے ماں کے پیٹ میں کھلایا وہ پیدا ہونے کے بعد نہیں کھلا سکتا۔ اور ہمارا تو ایمان ہے میرا اللہ تو ہمیں قبر میں بھی کھلاتا ہے، کھلائے گا۔ اگر وہ روزی دینا چاہے تو وہ قبر میں بھی روزی دیتا ہے۔ کچھ تو ایسے جو مٹی میں مل کر کے ختم ہو جاتے ہیں، کچھ تو ایسے کہ جن کے جسم بھی سلامت ہے، کچھ تو ایسے کہ جو تلاوت بھی کرتے۔ ترمذی شریف